لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ مانگوں گا اللہ سے، یہ مانگوں گا اللہ سے، یہ اللہ کی عزت کی قسم. جب میں پہلی مرتبہ گیا اور میری نظر کعبے میں پڑنے والی تھی، میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے، اتنی حاجتیں لکھی تھی، مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں. اللہ اکبر. لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں، وطن بھول جاتے ہیں، لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. کتنا پیار. دوسری بات، اہم بات کی طرف آئیے. اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا، یعنی امت کا پیار کتنا. ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ، اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات، 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو. اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کہا ربی ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی. 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے. تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی، وہ اپنے آپ کو بھول جائے، اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے، اتنے قریب سے دیکھے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے. لیکن اب پلٹ کر ایک سوال، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم پاپیوں کو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم فلموں میں اس کو بھول گئے. فلم دیکھ کر اس کو، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم فلموں میں دیکھ کر، فلموں میں گم کر ان کو بھول گئے، گم ہو گئے فلموں میں. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئی. کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک. جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے، اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا. اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب. ہاں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں. اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے. اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو. سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع
رجوع کرو, اس سے معافی مانگو. یاد رکھنا میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے, گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے, گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے. گناہ تباہ کرتے ہیں, گناہ برباد کرتے ہیں, گناہ ہلاک کرتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. صرف آنسو کے 2 قطرے, اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے عرق میرے, عرق انفعال کے, شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں. سب کے پاس گڑ گڑانے والے, کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ. ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر تعویذات میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں. آؤ توبہ کریں, آؤ زندگی کو بدلیں, آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں. ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے, لوگو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے, اللہ ان سے صلح کر لے, یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ ان سے صلح کر لے, یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. کسی نے کہا, بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو, اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے. بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو. تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا, جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے, اللہ اکبر, ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو, میں تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رات کے پاپیوں, صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے, اپنے جرائم سے توبہ کر لو. لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر, لہو و لعب میں ڈوب کر, جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی, اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ. اے دن کے پاپیوں, اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں. مجھے بتاؤ, اللہ اپنے بندوں سے کہتے. تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں. لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر. اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ. اور کتنا ہی پاپ کیا, کتنا ہی بڑا جرم کیا, کتنے ہی گناہ کیے, ایک بار معافی مانگو. مانگ کے دیکھو معافی, پکار کے دیکھو اس کو. سب کو پکارانا, ذرا رب کو پکار کے دیکھو. بے شک بے شک.